یہ بی جے پی آر ایس ایس ہم سے شریعت کو چھیننا چاہتے ہیں۔ ایک مسجد کھو دیا، اور کوئی مسجد نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسجد پہ بات چیت ہوں گی، کیوں؟ مسجد تمہاری بات کی جائیداد ہے۔ آسام میں اگر مسلمان شادی کریں گے قانون کے لحاظ سے تو نہ قاضی صاحب رہیں گے خطبہ کے لیے، نہ دلہن کو مہر ملے گا۔ ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے تمہارے کو CAA کی سی نہیں آتی، تم کو شریعت نہیں معلوم۔ یہ بی جے پی آر ایس ایس ان لوگوں کو تیار کر رہی ہے، نہیں CAA سے کچھ نہیں۔ یہ بی جے پی آر ایس ایس ان لوگوں کو تیار کر رہی ہے، نہیں CAA سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے تمہارے کو CAA کی سی نہیں آتی، تمہارے کو CAA کا فل فارم نہیں معلوم، تم کو NRC NPR نہیں معلوم۔ نہیں مسجد پہ بات چیت ہوں گی، کیوں؟ مسجد تمہاری بات کی جائیداد ہے، تم کو شریعت نہیں معلوم، تم کو کچھ نہیں معلوم۔ اور بی جے پی ایسے لوگوں کو تیار کر رہی جن کو نہ شریعت سے کوئی واسطہ، جن کو نہ قرآن اور سنت سے کوئی واسطہ، نہ سمجھ ان کو، نہیں کچھ نہیں ہوتا، مسجد پہ بات چیت کرنی چاہیے۔ ارے اپنا گھر کا سودا تم کر لو، مگر یہ اللہ کا گھر ہے، اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک مسجد کھو دیا، اور کوئی مسجد نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم اپنی بات کرو، اللہ کے گھر کی بات کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے آسام میں قانون بنا دیے وہاں پر بی جے پی والے۔ کیا قانون بنائے کہ مسلمانوں کی شادی کا جو ایکٹ ہے 90 سال پرانا قانون نکال دیے، اور کیا بول رہے بی جے پی والے کہ ہماری شادی ہونا اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت۔ خطبہ کون پڑھے گا پھر نکاح میں؟ اور پھر مہر کون دے گا دلہن کو؟ یعنی اب آسام میں اگر مسلمان شادی کریں گے قانون کے لحاظ سے تو نہ قاضی صاحب رہیں گے خطبہ کے لیے، نہ دلہن کو مہر ملے گا۔ تو پھر یہ تو اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، یہ مہر دینا دلہن کو۔ وہاں پر بی جے پی حکومت نے یہ وہ قانون کو بند کر دیا اور کہا کہ اسپیشل میرج ایکٹ میں آپ کو رجسٹریشن کرنا پڑے گا۔ اچھا اسپیشل میرج ایکٹ میں اس میں جو اگر اسپیشل میرج ایکٹ میں شادی ہوتی تو جائیداد کا بٹوارا پرسنل لا کے تحت نہیں ہوگا مسلمانوں کا۔ ہم سے شریعت کو چھیننا چاہتے ہیں۔ مہر تو غائب ہو گیا، تو مہر معجل دینا پڑتا، اگر فوراً دے رہے تو دے دو یہ دیے، بعد میں دے رہے تو وہ بھی لکھنا پڑتا، غائب ہو گیا، نکال دیا بی جے پی نے وہاں پر۔ تو مسلم مہیلاؤں سے بڑی محبت متروں کو، وزیر اعظم کو، میری بہن ہے، ارے پھر بہن کو مہر نہیں ملنا؟ اب ان وہاں کے بول رہے میں ایسا کر دوں گا۔ ارے مہر کا کیا ہوگا، قاضی کا کیا ہوگا؟ مگر نہیں، پورا ہم ٹرائبل کو نہیں لائیں گے اس میں، ہندو میرج ایکٹ کا ایکسپشن دے دیں گے، ہندو ایڈاپشن ایکٹ کا ایکسپشن دے دیں گے۔ کس پہ لاگو ہوگا؟ خالی مسلمانوں پر۔ مانے ہندو میرج ایکٹ میں پورے ایکسپشن، کیونکہ کسٹم کے نام پر ایکسپشن، ایڈاپشن میں کسٹم کے نام پر ایکسپشن۔ ہمارا شریعت سے ہم کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس دین پر فخر سے چلتے اور فخر سے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کریں کہ جو یہاں پر ایک ظلم کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اللہ ان ظالموں کے ہاتھوں سے اللہ اقتدار کو چھین لے۔ جو لوگ ہماری مسجدوں کو ہم سے چھیننا چاہ رہے، اللہ تو ان سے اقتدار کو چھین لے۔ جو اللہ ہماری مسجدوں کو ویران کرنا چاہ رہے، اللہ تو ان کے محلات کو ویران کر دے۔ جو لوگ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس ملک کے مسلمانوں کو عروج دے اور حق کو کامیاب کرے۔ میرے بھائی یہ فیصلے والی رات ہے، اور جب آپ کے دل و دماغ میں بات پیدا ہوتی، ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دلی میں مہرولی میں 600 برس کی مسجد کو شہید کر دیا گیا، قبرستان کو شہید کر دیا گیا، اس بے دردی سے قبرستان کو شہید کر دیا گیا کہ قبروں سے کفن نکل کر آ گئے، ہڈیاں نکل کر آ گئیں۔ مگر میرے بھائی یاد رکھو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، نہ میرے بعد کسی کو اتنا ستایا جائے۔